سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان میں ایمان بالقدر ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. مفتی صاحب قبلہ، تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف فرقے گروہ ایسے پیدا ہوتے رہے جو مختلف اپنے اسکول آف تھاٹس لاتے رہے. وقت رد بھی کرتا رہا، سمجھاتا بھی رہا، اور ہر ایک کی سچائی یا برائی جو بھی تھی وہ سامنے آتی رہی. فرقہ جبریہ اور قدریہ کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، تو آج اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے بڑی اہم بات ہے. ایک دن پہلے بھی یہ ڈسکس ہوا، اس سے پہلے وہ آپ نے تقدیر کی اقسام کا سوال کیا تھا نا. تو اہل علم نے بنیادی طور پر تقدیر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک ہے تقدیر مبرم حقیقی، اور ایک ہے تقدیر مبرم غیر حقیقی، اور تیسری ہے تقدیر معلق. صحیح. تو یہ جو تیسرے نمبر کی تقدیر معلق ہے اور جو تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے، یہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا رب اس کو تبدیل فرما دیتا ہے. بالکل صحیح. اگر کسی اللہ کے علم کے مطابق کسی کے حق میں کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی بھی لکھی ہوئی ہے تو ادھر وہ نیکی کرتا ہے، ادھر ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، ادھر وہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی کے بارے میں حدیث شریف میں کہا گیا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. فرمایا تقدیر کو اگر کوئی چیز رد کر سکتی ہے تو وہ دعا کر سکتی ہے. اور دوسری حدیث میں کہا گیا کہ ان الدعاء يرد القضاء المبرم، کہ دعا سے قضائے مبرم بھی ٹل جاتی ہے. لیکن یہاں علماء نے کہا مبرم سے مراد مبرم غیر حقیقی ہے. اور وہ جو پہلے درجے کی تقدیر ہے، جو فائنل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اگر چاہے تو اس میں بھی اگر کسی کے حق میں کسی کی تقدیر میں برا لکھا ہوا ہے، جس طرح میں نے قرآن کی آیت پیش کی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء وعندہ ام الکتاب. فرمایا اللہ کے پاس ہی تو وہ کتاب ہے جہاں لکھا ہوا ہے. اللہ تو وہ چاہے تو جس کو مٹا دے، چاہے تو لکھ دے. یہ جبریہ اور قدریہ یہ بھی در حقیقت ڈی ٹریک لوگ تھے اور گمراہ لوگ تھے. جس طرح آج بھی اس مسئلے میں پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ بے شمار لوگ اپنی عقل پر پرکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو اور شریعت کے نظام کو، تو اسی لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب جبریہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے وہ انٹرو میں یہ کہا تھا نا، جبریہ یہ کہتے تھے کہ بندہ مجبور محض ہے. بالکل ٹھیک. اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے نہ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. جو اس نے لکھا ہے اس کے مطابق ہم اس کو ہمارے علماء کی زبان میں یہ کہتے ہیں. میں نے اس دن ملا جیون علیہ الرحمہ کا حوالہ دیا تھا، نور انوار کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے یہ افعال کا خالق بھی خود ہے اور کاسب بھی خود ہے. یہ درست. وہ خلق بھی کرتا ہے اور کسب بھی کرتا ہے. وہ نہیں، جو جبریہ وہ کہتے ہیں نہ خالق ہے نہ کاسب ہے. جو قدریہ ہیں وہ کہتے ہیں خالق بھی خود ہے، کاسب بھی. بالکل ٹھیک. اب جو جبریہ ہیں نا، جو کہتے ہیں بندہ مجبور محض ہے، وہ کہتے ہیں جب مجبور ہے تو اسے حساب کتاب کس بات کا؟ ظاہر چھوٹ گئے، حساب سے چھوٹ گئے. اور جو قدریہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے افعال کا خالق بھی ہے، کاسب بھی ہے، لہٰذا اس کے لیے میزان لگے گا. اس کے درمیان اعتدال کی راہ ہے اشاعرہ کی، ماتریدیہ کی، اہل السنت والجماعہ کی. انہوں نے کہا خالق ہر فعل کا اللہ ہے. بالکل ٹھیک. اور کاسب بندہ ہے، اور کسب کے لیے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دو راہے پہ کھڑا کر دیا. اور میرے رب نے بتا دیا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے. اس پر چلے گا تو اس کا انجام یہ ہے، اس پر چلے گا تو اس کا انجام یہ ہے. اب وہ اپنے اختیار سے اچھائی کے راستے کو چھوڑ پر اگر برائی کے راستے پر چلتا ہے تو سزا ہے، اچھائی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے جزا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا اور اہل ایمان کا یہ اعتدال والا راستہ ہے، اور اسی کو اپنانا چاہیے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وما، یہ قرآن ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. فرمایا جو اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری شامل سے. اللہ اکبر. علامہ صاحب قبلہ، یہ بھی کچھ آسان ہوا، جبریہ اور قدریہ اور پھر راہ اعتدال کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوا. بہت اہم سوال ہے، کیا تدبیر یا اسباب جسے ہم کہتے ہیں یہ تقدیر کے منافی چیزیں ہیں، یا تدبیر اختیار کرنا جو ہے ایمان بالقدر، اس سے کوئی روکتا ہے ہمیں؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیں. نہیں، تدبیر تو اختیار کرنی چاہیے. یہ جو فرقہ جبریہ اور قدریہ ہے نا جی،
یہ وہ فرقے ہیں جن کا حدیث پاک میں ذکر ہے. اللہ اکبر. میں برکت کے لیے چاہ رہا تھا کہ حدیث شریف کے الفاظ پڑھ دوں. فرمایا صنفان من امتی لیس لہما نصیب فی الاسلام القدریہ والجبریہ. ہائے ہائے دونوں معتزلہ کے گروہ ہیں، میرے آقا نے پہلے بتا دیا. میری امت میں دو ایسے گروہ ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک قدریہ ہے اور ایک جبریہ. دوسرا مفتی صاحب آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، مفتی صاحب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یمح اللہ ما یشاء و یثبت. جی جی یہاں ہے ما یشاء تو نہیں آگے، نہیں، یمح اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ما یشاء تو نہیں ہے نا، ما یثبت ما یشاء نہیں ہے آیت. ہاں دوسری مرتبہ نہیں، پہلی مرتبہ ہے. اسی لیے آپ پڑھا تو مجھے لگا ما یشاء. قرآن کی بلاغت کا اصول یہ ایک دفعہ آ گیا نا، یمح اللہ ما یشاء و یثبت، آگے ما یشاء نہیں وعندہ ام الکتاب. تو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کا پر ایمان لانا جو ہے نا، اگر ایمان اور عقیدے کی حیثیت سے آپ اس پر بات کریں، گفتگو کریں، اس کو سیکھیں، تو یہ بنیادی اصول دین میں سے ہے اور اس کو سیکھنا فرض ہے. اس کو بالکل ٹھیک. ایک ہے کہ جیسے حدیث شریف مفتی صاحب نے فرمائی کہ جب تقدیر کی بات آئے تو خاموش ہو جاؤ، وہ ان معنوں میں ہے کہ آپ اس پہ بحث نہ کریں. جب آپ بطور ایمانیات اور بطور عقیدہ بات کر رہے ہیں تو وہ مطلوب و محمود ہے اور اس کی ضرورت ظاہر ہے. ہمارا ایمان ہے تو اب ہم اس کو جانیں گے تو ہمارا ایمان کامل جب تک سمجھیں گے نہیں تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کو سمجھنا، اس کے معاملات کو جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کیوں کہ تدبیر ہم اپنی مرضی سے تھوڑا اختیار کر رہے ہیں. ہم تقدیر کے معاملے میں بھی مامور ہیں اور تدبیر کے معاملے میں بھی مامور ہیں. اگر فرما دیا جاتا کہ تم نے تدبیر کرنی ہی نہیں، بالکل ٹھیک، بس ہماری تقدیر پہ ہی رہنا ہے اور اسی پہ اکتفا کرنا ہے. اس کو باب مدینہ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ مسئلہ ایسا 2 لمحوں میں حل کیا ہے، چٹکی میں. بندہ آیا تو کہنے لگا کہ حضور اختیار کتنا ہے بندے کے پاس اور مجبور کتنا ہے وہ؟ تو فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا لو. ایک ٹانگ اس نے اٹھا لی، کھڑا اب کھڑا ہے، ٹانگ اٹھا کے بھی کھڑا ہے. تو فرمایا اب دوسری بھی اٹھاؤ. کہتا جی دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، اٹھائی تو گر جاؤں. تو فرمایا بس اتنا اتنا ہی تیار ہے، اتنا ہی تو مجبور اور اتنا ہی تو مجبور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بڑی آسانی سے اور سادگی سے عقلی طور پہ لاجیکلی، بالکل لاجیکلی یعنی سمجھ اسلام کا دین فطرت ہونا وہ آپ کو یہاں آ کے پھر سمجھ آتا. تقدیر ظاہر ہے ایک انویزیبل عقیدہ ہے، علم غیب میں سے ہے کہ آپ جیسے باقی غیبیات پہ ایمان رکھتے ہیں اس پہ بھی رکھتے ہیں. اور اس میں توکل جو ہے نا صفدر صاحب، یہ جو ہمارے قرآن کی اصطلاح ہے، دین کی اصطلاح ہے، یہ آپ پریکٹس نہیں کر سکتے عقیدہ تقدیر کے بغیر. بڑا اچھا ہے، یقین بالکل درست، یقین کی بالکل متفق. ایک صحابی آئے نا تو نماز کے لیے آئے نا، تو اونٹ جو تھا نا اس کی رسی وہاں باندھنے کی بجائے اس کی گردن پہ پھینک دی اور فرمایا توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے فرمایا نہ پہلے اس کا گھٹنا باندھو. اس میں گھٹنا باندھا جاتا تھا یا کھونٹے پہ باندھو؟ بالکل صحیح. فرمایا پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر کہو توکل. کہنا پھر بھی یہی ہے. یہ ہے ہمارا ایمان، یہ تدبیر اور تقدیر یہ ہے تدبیر اور تقدیر کا خوبصورت امتزاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ نے اونٹ کا گھٹنا بھی باندھنا ہے لیکن توکل کھونٹے پر نہیں کرنا، اس پر کرنا ہے رب تعالیٰ اپنے مالک کو. سبحان اللہ. واہ واہ، کیا خوبصورت صراحت ہے باب مدینۃ العلم کے قول کے ذریعے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے ذریعے. مدینۃ العلم کے قول کے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دونوں باتوں سے بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تدبیر کیا چیز ہے اور تقدیر کے ہم نے تابع کیسے رہنا ہے، اسباب کیسے اختیار کرنا ہے. آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. حافظ احمد رضا جماعتی سے گزارش کروں گا، احمد بھائی بسم اللہ کیجیے. نظیروں کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ تو سرا جانا ہے. تجھ کو
شہ دو سرا جانا البحر علا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری پار لگا جانا انا فی عطش برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم تو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامہ خام نوا رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا لاچار اس راہ پڑھا جانا لو یاد نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم فقیروں کا سلام ہو اعلی حضرت علیہ رحمہ کی روح پرفتو کو. ایک مختصر وقفہ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان